الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرے محترم علماء دین، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو۔ الحمدللہ، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں کشن گنج کی سرزمین پہ ہوں، اور الحمدللہ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد توحید ایجوکیشن ٹرسٹ اور شیخ مطیع الرحمان مدنی صاحب کا کہ انہوں نے دیگر مسلمان جتنے ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں، چونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کی شروعات کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے، رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، گنہگاروں کے لیے تنبیہ ہے، بھٹکوں کے لیے ہدایت ہے، شک اور شبہ والوں کے لیے یقین ہے، مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لیے رہنما ہے، نا امیدوں کے لیے امید ہے۔ یہ قرآن مجید کی ساری جو نعمتیں ہیں، کیا ایک انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑھے، نہ سمجھے، اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے، جب تک اسے اپنی زندگی میں عمل نہ کرے۔ یہ ساری قرآن مجید کی نعمتیں انسان کے لیے حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، اس کے معنی کو جاننے کے بعد، اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد، اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد۔ الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے، لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بنا سمجھ کے۔ اور کیونکہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا، اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ
सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम मुसलमानों की तारीफ कर रहा है, हमें एक ऊंचा ओहदा दे रहा है। जब भी तारीफ की जाती है, जब भी कोई ऊंचा ओहदा दिया जाता है, उसके साथ जिम्मेदारी लाजिम है। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं, उसके साथ जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाते हैं तामिरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला पे यकीन रखते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि हम सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हम कुरान मजीद नहीं समझ के पढ़ेंगे और लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और लोगों को बुराई से नहीं रोकेंगे, हम मुसलमान कहने के लायक नहीं हैं, हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं हैं। कुरान आता है लफ्ज़ खरा से, जिसके मानी है, कुरान के मानी है किताब, पढ़ो। कुरान को कहा गया फुरकान, जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करता है। फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग, वो किताब जो हक और बातिल के दरमियान फैसला करती है। जब तक हम कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता लगेगा क्या हक है और क्या बातिल है। इसीलिए कुरान मजीद को समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है।